آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ ہرڈلز ہیں. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے جس طرح پاکستان آتے ہوئے اچانک اپنے جہاز کا رخ لندن کی طرف موڑ لیا تھا، اس لیے دوبارہ پاکستان آتے ہوئے ہیتھرو سے واپسی کی طرف دوبارہ رواں دواں ہوئے ہیں لندن کے اندر. دوسری طرف شہباز گل کو فواد چودھری صاحب کے گھر کے باہر سے کچھ مشکوک ایکٹیویٹیز نظر آئی ہیں، کچھ گاڑیاں مشکوک نظر آئی ہیں، کچھ لوگ مشکوک نظر آئے. ایک ادھر ٹویٹ کر ڈالا، اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر ڈالا. تیسری خبر ارشد شریف بھائی کے حوالے سے، ان کی شہادت کے حوالے سے اپڈیٹ یہ کہ ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ نے باقاعدہ طور پر کینین پولیس کو نامنیٹ کر دیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ ٹارگیٹڈ کاروائی کی. وجہ کیا تھی کہ ان کی تفتیشی ٹیم سے کیا چیزیں سامنے آئیں، ان کی تفتیشی ٹیم کو کس سے ملاقات سے روکا گیا، اہم ترین چیزیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی کچھ چیزیں. السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو. اپوائنٹمنٹ والا معاملہ، کچھ ذرائع سے کنفرم خبریں بھی آ گئیں. کل باقاعدہ میڈیا کو بریف بھی کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ جی چھوٹے بھائی کی ایز اے پرائم منسٹر، بڑے بھائی کی ایز اے پارٹی سربراہ ملاقات بھی ہو گئی. 4 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اچھی خاصی ملاقات کے بعد ایک دوسرے کو پیار شار پپی شپی کرنے کے بعد رخصت بھی ہو گئے اور پھر پاکستان کی طرف فلائٹ کے لیے بھی چلے گئے. پھر اچانک واپس مڑ گئے اور پھر اس کو 2 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا. صبح سے خبریں خاندانی ذرائع یہ کر کے چلا رہے تھے کہ تھوڑا سا ان کو بخار تھا اور انہوں نے کہا اور میں نے سن لیا نہیں ایسی چیزیں نہیں ہیں، کچھ اور دوسری چیزیں. جی سینئر ترین جج کی تعیناتی کے حوالے سے کل خبریں دے دی گئی تھی جنرل صاحب کی سینئر ترین کہ جی پورا میرٹ، کیونکہ میرٹ میں نے آپ کو بتایا سوٹ اس ٹائم کر رہا تھا، تو وہ انہوں نے کہا وہ تعیناتی کے حوالے سے چیزیں ہو گئی ہیں، جو سینئر ہوگا اسی حساب سے ہوگا. تو یہ تمام فیصلے ہو گئے ہیں، باقی تمام چیزیں کلیئر ہو گئی. جی باقاعدہ طور پر میڈیا پہ پلیس کر کے خبریں چلائی گئی. پھر پاکستان آنے کا اعلان کیا گیا. ٹھیک اسی طرح جب وہ شرم الشیخ سے پرائم منسٹر آ رہے تھے نا شہباز شریف صاحب، تو اچانک ہی جہاز کو، خواجہ آصف صاحب کنفرم کریں، میں تو مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی افواہ پھیلانے کی، اچانک ہی جہاز کو لندن کی طرف روانہ کر دیا گیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا پاکستان آ رہا ہوں اپنے ٹویٹ میں، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. پھر یہ غیر معمولی سا ایک اجلاس بن گیا، 4 ملاقاتیں بھی ہو گئیں جس کو انہوں نے پہلے شروع میں فیملی گیٹ ٹوگیدر اور لنچ کا. لیکن ٹھیک اسی طرح ہی جی ان 4 ملاقاتوں کے بعد رات کو نا بھائی ایک دوسرے سے گلے چلے ملے، پپی شپی لی اور اچھے سے ایک دوسرے کو روانہ کیا، رخصت کیا. جی سب اچھے کی رپورٹ بھی آ گئی اور کہا یہ بھی خبر چلا دی گئی کہ اب جو فیصلے کیے گئے ہیں لندن کے اندر، اب اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا ان فیصلوں سے متعلق، اور یہ ساری باتیں ہوں گی. اچھا، اور خبریں یہی چلائی گئیں کہ پوری میرٹ کے اوپر تعیناتی ہو رہی ہے آرمی چیف کی اور جوائنٹ چیف کی، اور جو سینئر ہوں گے آج کے بعد ایسے ہی دیکھا جائے گا. جی پھر رات کو پرائم منسٹر صاحب کی فلائٹ کینسل ہو گئی، اور فلائٹ کینسل ہوگی اور مطلب کہانی کوئی ہے جس کی تشنگی باقی ہے. جو خبر دے جا رہی ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ جی تھوڑا سا کوئی بخار ہو گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، اس لیے انہوں نے کہا میں ذرا 2 دن سٹے کر دیتا ہوں. ایئرپورٹ جاتے ہوئے تھوڑا راستے میں بخار ہوا تھا. چھوٹا موٹا بخار شہباز شریف صاحب کو اثر کر سکتا ہے؟ صرف مجھے یہ بتائیں. نہیں کر سکتا نا. جس حساب سے وہ کام کرتے ہیں، جس حساب سے وہ جاگتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا بخار تو ان کو ساری زندگی رہنا ہے اور وہ مسلسل ہی ان کو رہتا ہوگا. تو جان بوجھ کے یہ چیزیں کرنا کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر کچھ کہیں ہے، کہانی میں کچھ تشنگی ہے. جو فیصلے کیے گئے اور ان فیصلوں کو میڈیا کے ذریعے چلایا گیا تو بڑے گھر سے کچھ ریزرویشن ہو سکتی ہے. کچھ ہے کہ نہیں سر جتنا آپ آسان لے رہے ہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنے طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلا ہے. ابھی بہت سی چیزیں کلیئر ہونے والی، باقی صرف تعیناتی نہیں، ملک کے حالات کو بھی بیچ میں درست کرنا ہے نا. اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر چلائے نا، اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر دے نا. تو وہ چیزیں بہت زیادہ، پھر خبریں باقاعدہ خیر جو بھی چلیں فائر بیک کر رہی ہیں خبریں، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اتنی آسان نہیں ہے. تو اس پہ شیخ رشید صاحب کا ٹویٹ ویل انفارمڈ ہے. شیخ رشید صاحب لوگ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب کو اندر کی خبریں کیسے مل جاتی ہیں، تو اداروں کے اندر ہی کچھ ہو تو بھائی سارے صحافیوں کو اندر کی خبریں کیسے مل جاتی ہیں؟ کیا اداروں کے اندر ان کے کچھ ہے؟ تو دس از کال سورس. تو شیخ رشید صاحب ویل انفارمڈ ہے. جی انہوں نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا لندن کا جو استخارہ میٹنگ تھی نا، یعنی استخارہ کرنا تھا کہ کس کے اوپر آرمی چیف اور جوائنٹ چیف کی تعیناتی کی جائے اور پھر کون کون سے جو فیصلے کیے جائیں، انہوں نے کہا اب یہ نا 7 روزہ چلے کے اندر تبدیل ہو گیا. بڑی معنی خیز بات ہے، یعنی کہ اب انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا تو اس پہ کچھ مزید باتیں جو تشریحی ہے اس کو ختم ہونا باقی ہے. تو جس کی بنا پر شہباز شریف صاحب نے لندن کے اندر اپنا جو قیام ہے وہ بڑھا دیا. یعنی کہیں نہ کہیں بڑی خبریں ہیں، کچھ ہے. معنی خیز ٹویٹ شیخ رشید صاحب کا بھی، تو چیزیں کچھ پک رہی ہیں، وہ میرے اور آپ تک بھی پہنچ جائیں گی.
لیکن اتنا آسان نہیں ہے، صرف ایک معمولی بخار کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے 2 دن ایکسٹینڈ نہیں کیا، وہ تو ایک پیناڈول کھا کے بھی آیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ معمولی بخار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا جی تھوڑی دیر پہلے کہ فواد چودھری کے گھر کے لاہور والی جو رہائش گاہ ہے ان کے گھر کے باہر نامعلوم گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور معاملہ تھوڑا سسپیشیس ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور مجھے نہیں پتہ یہ فواد چودھری صاحب نے ڈیلیٹ کیا یا کسی غلط فہمی کی بنا پہ یہ ٹویٹ ہو گیا، لیکن شہباز گل صاحب کو جب مشکوک گاڑیاں نظر آئیں تو واقعی مشکوک ہی ہوں گی، کیونکہ ان کا ماضی کا ایکسپیرینس ایسا ہے۔ اور ٹویٹ ڈیلیٹ ہوا تو دیکھ لیں کہ پتہ نہیں گاڑیوں والوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کروا دیا، لیکن بہرحال یہ ایک ٹویٹ ہوا جو اس کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کی خبروں کی طرف آؤں ارشد بھائی کی طرف، تو ٹویٹر کی وجہ سے نا کئی مقدمات درج ہوئے ہیں پچھلے 6 مہینے میں، اور ایف آئی اے نے جس کو کہنے پر بجانا تھا وہ بجایا، لیکن اسلام آباد کے جو جسٹس ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹویٹر پر ایک سٹیٹس کی بنا پر جو ایف آئی آر درج ہے نا، ایف آئی اے کو اس ایف آئی آر کو درج کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے، اور دوبارہ ایسا نہ ہو کیونکہ یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن کے مترادف ہے۔ اب پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ان ٹویٹس کی بنا پر ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ اعظم سواتی کو اسی ٹویٹ کی بنا پر ہی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اعظم سواتی نے جو بہت بڑے الزامات جو لگائے ہیں کہ مجھے مارا گیا، زدوکوب کیا گیا، بچوں کے سامنے ننگا کیا گیا، اور جس کے لیے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو ایچ آر کمیٹی ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر، ہیومن رائٹس کمیٹی وہ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس میں وہ یہی ٹویٹر کی وجہ سے ایف آئی آر ہے۔ تو آج میرے حساب سے بڑا ریلیف ملا پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا یہ آزادی اظہار رائے پہ کسی کو ٹویٹ کی بنا پر کسی کے اوپر ایف آئی آر درج ہو جائے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ اب آ جاؤں جی ارشد شریف بھائی کے شہادت کے فالو اپ کے حوالے سے خبر کے، ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ صاحب جی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو افسران گئے تھے نا وہ واپس آ گئے، کینیا پولیس نے لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کر کے ارشد شریف کو شہید کیا۔ وجہ یہ ہے کہ 4 افسر تھے، ان 4 میں سے 3 کو پاکستان کے تفتیشی افسر جو ایف آئی اے کے افسران گئے تھے، جو ٹیم گئے تھے، ان سے ملوایا، 1 کو نہیں ملوایا، اور یہ وہی شخص ہے جس نے ارشد شریف کو فائر کیا تھا، اور اس شخص کو نہ ملنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی زخم آیا ہے۔ اچھا جی، جس نے فائر کیا تھا، اب 2 ہفتے سے اس کے ہاتھ میں زخم ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی ٹیم ملے گی تو وہ دکھائیں گے بھی یہ، اور بتائیں گے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں زخم تھا یا نہیں تھا۔ جھوٹ ہی بولا ہوا ہے نا، نہیں ملوا رہے اس بندے کو، مین آدمی وہ ہے، اس کو نہیں ملوا رہے، تو سب کچھ کہیں بنا کے رکھا ہوا ہے جس کی بنا پر ان کو ایسا لگ رہا ہے۔ ایک شخص سے نہیں ملاقات کر رہا ہے، انہوں نے کہا جس کی بنا پر مجھے یہ لگتا ہے کہ کینین پولیس نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے یہ کارروائی کی، کوئی ایک مین آدمی سے کینین پولیس کا جو ہے، جو شوٹر ہے، اس سے ہماری تفتیشی ٹیم کو نہیں ملا ہے۔ دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ وہ جو شوٹنگ رینج ہے وہ ہی بند کر دی گئی ہے اس دن کے بعد سے، وہ علاقہ ہی بالکل بند کر دیا گیا ہے، بالکل لاک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ارشد شریف کی بھائی کی شہادت کی خبروں کے حوالے سے جو فالو اپ تھا، تو پاکستان کی طرف سے فائنڈنگز آنا شروع ہو چکی ہیں، اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں، اور اب یہ ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کینین پولیس نے ٹارگٹ کر کے کیا، ہمیں ان تمام لوگوں سے نہیں ملوائے گا، اور جن 3 افراد سے تفتیش ہوئی ہے، جو 3 افسر تھے، ان تینوں کے بیانات ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ تو یہ چل رہا تھا۔ دوسرا کے پی کے وزیر اعلیٰ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، محمود خان صاحب کی، اور خصوصی ہدایات انہوں نے دی بھی، اور کچھ چیزیں بریف بھی کی کے پی کے حوالے سے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے، تو کے پی کے کا کردار کیا ہوا، کیونکہ اس وقت پنجاب میں 2 طرف سے لانگ مارچ چل رہا ہے نا، ایک وہ جنگ والی روڈ سے چل رہا ہے، دوسرا ادھر جی ٹی روڈ سے چل رہا ہے جو آج لالا موسیٰ تک پہنچنا ہے۔ تو پنڈی پہنچنے کے قریب پلاننگ کیا ہوگی، کس طریقے سے پنڈی کو کور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی خاص ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ تنظیم سازی کے حوالے سے لائے عمل کو بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ اپڈیٹ تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔